بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص صدقے دل سے ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، عرب کی ایک مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کی بیٹی تھی۔ قبیلہ طے یمن میں آباد تھا اور حاتم تائی اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے اپنے قبیلے سمیت عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے حاتم تائی نے وفات پائی تو قبیلے کا سردار اس کا فرزند عدی نامزد ہوا۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت میں بنو طے کی طرف بھیجا۔ عدی نے جب اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو وہ اپنے اہل عیال کو لے کر شام چلے گئے اور وہاں ایک بستی جوشیہ میں اقامت اختیار کر لی۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت جو بھگدڑ مچی اس میں عدی کی بہن صفانہ ان سے بچھڑ گئیں اور اسلامی لشکر کے ہاتھ اسیر ہو گئیں۔ یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا اور اسیروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو صفانہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، اے صاحب قریش، میں بے یار و مددگار ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد بنو طے کے سردار تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی ساحل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے آزاد کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کی باتیں سن کر فرمایا، اے خاتون، جو صاف تو نے اپنے باپ کے بیان کیے ہیں یہ تو مسلمانوں کی صفات ہیں۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑو، یہ ایک معزز اور نیک خصلت باپ کی بیٹی لگتی ہے۔ کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے صفانہ کو فوراً چھوڑ دیا لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ صفانہ نے عرض کیا، اے محمد، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کو یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کے نیند سوئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزا دے گا۔ حضور پاک نے جب صفانہ کی درخواست سے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ سارے اسیران طے کو رہا کر دیا جائے، اس پر صفانہ کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ آپ کی نیکی کو اس شخص تک پہنچائے جو اس کا مستحق ہو، اللہ آپ کو کسی بدکیش اور بدنیت کا محتاج نہ کرے، اور جس فیاض قوم سے کوئی نعمت چھن جائے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واپس دلا دے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صفانہ نے جب پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی رہائی کے لیے درخواست کی تو مجملہ دوسری باتوں کے لیے یہ بھی کہا کہ مجھ کو چھڑانے والا موجود نہیں ہے، اس لیے آپ ہی مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور پاک نے پوچھا، چھڑانے والا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، عدی بن حاتم، میں اس کی بہن ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا، وہی عدی بن حاتم جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کیا ہے؟ صفانہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضور کوئی فیصلہ کیے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی صفانہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا لیکن آپ نے کوئی بھی فیصلہ صادر نہ فرمایا۔ تیسرے دن صفانہ نے پھر وہی درخواست کی، اس مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان کی سفارش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ درخواست قبول فرما لی اور صفانہ کو رہا کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی وطن جانے میں جلدی نہ کرو، جب یمن جانے والا کوئی معتبر آدمی مل جائے تو اطلاع دو۔ چند دن بعد یمن کے قبیلہ بلی یا قداحہ کا ایک وفد مدینے آیا۔ صفانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ وفد جب واپس جائے تو مجھے بھی ہمراہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضور پاک نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق سواری، لباس اور ذات راہ کا انتظام کر کے انہیں قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ کو علم تھا کہ عدی بن حاتم وطن سے بھاگ کر جوشیہ میں مقیم ہے، چنانچہ حضور پاک سے رخصت ہو کر سیدھی جوشیہ پہنچی۔ بہن اور بھائی کی ملاقات کیسے ہوئی اس کو عدی بن حاتم کے اپنے الفاظ میں سنیے۔ ایک دن جوشیہ میں ہمارے گھر کے سامنے ایک سانڈنی آ کر رکی، مخمل میں ایک نقاب پوش عورت بیٹھی تھی، مجھے شک گزرا کہ میری بہن ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اسے تو مسلمان
اسیر کر کے لائے ہیں، وہ اس شاندار انداز میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب محمل کا پردہ اٹھایا تو یہ الفاظ میرے کان میں پڑے، ظالم قاطع رحم تف ہے تجھ پر، اپنے اہل و عیال کو لے آئے اور مجھ کو بے جار و مددگار چھوڑ دیا۔ بہن کی بات سن کر میں سخت شرمندہ ہوا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بہن خاموش ہو گئی، پھر سواری سے اتر کر جب کچھ دیر آرام کر چکی تو میں نے پوچھا، تم ہوشیار اور عاقلہ ہو، صاحب قریش سے مل کر تم نے کیا رائے قائم کی؟ بہن نے جواب دیا، جس قدر جلدی ہو سکے تم ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف و سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا کوئی فرما روا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور ایک بادشاہ سے ملنے میں سبقت بھی تمہاری قدر و منزلت کا وسیلہ ہوگی۔ صفانہ کے مشورے کے بعد حضرت عدی مدینہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ اس کے بعد صفانہ نے بھی شہادت اندوز اسلام ہو گئی۔